سر آپ پہلے سیلف گرومنگ اور ڈیولپمنٹ پر کام کرنا چاہیے یا پہلے دعوت کے کام کے پر؟ دیکھیں، اچھی بات تو کہیں پر بھی وہ کہہ دینی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہہ دیں، رب حامل الفقہ والی جو روایت ہے نا، کہ کیا پتہ آپ سے آگے بڑی چیز بیٹھی ہوئی ہو، وہ زیادہ گہرا اور فقیہ آدمی ہو، تو آپ کی امیچور باتوں سے بھی اچھی ہوں یا بری ہوں، دینی ہوں یا نفسیاتی ہوں یا جذباتی ہوں، سمجھدار لوگ بات پک کر لیتے ہیں۔ تو میں اس کا قائل ہوں کہ باتیں ہو جانی چاہیے، چھوٹا کہے، امیچور کہے، انسرٹن آدمی کہے، شکی آدمی کہے، ہارا ہوا کہے، جیتا ہوا کہے، باتیں کرنی چاہیے۔ سمجھدار لوگ ہر جگہ سے اٹھا لیتے ہیں۔ چونٹیوں سے لوگوں نے سبق لے کے سلطنتیں بنا لی، تو ایک بے وقوف انسان کی بات سن کے، ایک امیچور کی بھی بات سن کے، ایک سمجھدار کی بات سن کے، سننے والا ہر کسی سے کچھ نہ کچھ نکال لیتا ہے۔ اب آتے ہیں when it comes to when I would want to advise someone کہ بھئی کیا اسے فیلڈ کے اندر ایڈوائزری لینی چاہیے یا نہیں، کیونکہ دعویٰ گائیڈنگ دیم۔ تو دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ہم نے رسولوں کو جو انسانیت کے اندر بھیجا تھا نا، اس کے 3 بڑے پرسپیکٹو تھے۔ نمبر 1 یزکیہم، وہ لوگوں کو تزکیہ کراتے تھے، سیلف اویئرنیس، سیلف آگمنٹیشن، نفس کی پاکیزگی، خود شناسائی، اپنے آپ کو جاننا، اپنے اندر کے گند بلا کو جاننا، سیلف آگمنٹیشن، سیلف ڈیولپمنٹ، انہوں نے ان کی نفس پہ کام کیا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہوں نے تعلیم دی ان کو، اور تیسرا والحکمت، ان کو آرٹ آف یوزنگ دیئر نالج، حکمت سکھائی ان کو، سنت سکھائی ان کو۔ تو اب اس پر ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کا نقطہ ہے کہ قرآن کے اندر نا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ ترتیب بھی آئی ہے، یعنی پہلے تزکیہ، پھر تعلیم اور پھر حکمت، اور یہ ترتیب بھی ایک اور آیت میں ہے، یہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تعلیم، حکمت اور تزکیہ۔ تزکیہ بعد العلم بھی آیا، قبل علم بھی آیا۔ تزکیہ ہیز بین مینشنڈ ان دا قرآنک فریزولوجی بفور علم ایز ویل اینڈ آفٹر علم ایز ویل۔ اس پر ان کا نقطہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ تزکیہ انسان کی زندگی کی تحریک کی ابتدا بھی ہے، اس کا وسط بھی ہے، اور اس کی انتہا بھی ہے۔ تزکیہ ڈاؤن ہوگا تو علم شیطانیت بنا دے گا اس کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی، دعوت کے میدان میں آنے سے پہلے، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ جو بات آپ کو ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، دین و نصیحت کے تحت اچھی بات کر دینی چاہیے، لیکن کہاں، کیسے، کس کو کیسے، کس محل میں کیا بنتا ہے، کیا دلیل بنتی ہے، دلیل پیش کیسے کرنی ہے، دلیل صرف ایک زبانی الفاظ ہوتے ہیں یا عملی ایکشن ہوتا ہے یا کہیں خاموشی ہوتی ہے، یہ بہت بڑے کام ہے، مشکل کام ہے۔ اس کے لیے کچھ وقت لگائیں۔ جس طرح سے ایک MBBS پاس آؤٹ ہو کے ڈائریکٹ سرجری میں نہیں جا سکتا، اسے ہاؤس جاب کرنی پڑتی ہے، اسے بہت سی سرجریوں کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے بڑے ایک سرجن کے ساتھ، پھر فیلڈ میں اترتا ہے۔ اسی طریقے سے علم پڑھنے کے بعد بھی آپ کو بڑے بڑے علماء یا شیوخ اور ایکسپرٹس کے ساتھ کچھ وقت لگانا چاہیے، پھر دوسروں کے ساتھ لگانا چاہیے، پھر آپ کو مارے کھانی چاہیے۔ کسی کے انڈر رہ کے چپ رہ کے دیکھتے رہیں، اس میں اس کی غلطیاں بھی دکھیں گی۔ جس بھی عالم میں، جسی بھی استاد کے ساتھ آپ کام کریں گے، آپ کو غلطیاں دکھیں گی اس کی، اور آپ کو اس کے پازیٹیو پروز بھی دکھیں گے۔ وہ بڑا ایکٹیو ہوگا اپنی ایج کے اندر، تو وہ اس وقت آپ کو نا اس کی غلطیوں سے آپ کی لاگ فائلز، آپ کے مسئلے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے اس ٹائم پر، کہ بھائی یہ یہاں پر میں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ ان میں یہ تھی، تو آپ کا پھر 5-8 سال کے اندر ایک اچھا پرسپیکٹو بن جائے گا۔ پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کرنا چاہیے۔ باقی میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ جی جو جوانی ہوتی ہے نا، جوانی، یہ 20s اور 18s اور mid 20s کی جو علم ہے اور یہ جو دین ہے، یہ بڑا جوشیلا ہوتا ہے اور ایموشنل، اور ویسے ہی مسلمان بڑی ایموشنل قوم ہے، لیکن جب آپ اپنے 30s اور 40s کے پاس آئیں گے نا، اور تھوڑا آپ کا اسکوپ آف ورک جب آپ کے کنویں سے نکل کے باہر نکلے گا نا، آپ جب ڈائیورس ماحول میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی جان لٹھ مار طریقے سے فتوے نہیں دیے جاتے، مسائل کو بہت بہت گہرائیوں سے جا کے دیکھنا پڑتا ہے، بہت سے میکروز، شریعت کے مقاصد، مطلب بہت کچھ یہ تو اچھی بات بھی کبھی کلام حق کہنے کے اندر وہ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور وہ غلطیاں اجتماعی لیول کی اگر ہو جائیں یا بڑے لیول کی ہو جائیں تو وہ فساد بن جاتی ہیں۔ حالانکہ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کتنا زبردست کلمہ ہے، کلمہ تو حق، بات تو اس نے حق ہی کی ہے، مگر مراد اس کی باطل ہے۔ اس کے ساتھ یراد بہ الباطل، اس طرح کے جو الفاظ ہیں کہ مراد اس کی باطل ہے، بات یہ ٹھیک کر رہا ہے مگر اس کی سوچ کچھ اور ہے اس کے پیچھے۔ تو کبھی یہ دانستہ ہوتی ہے اور کبھی غیر دانستہ وہ حق کی بات کرتے کرتے باطل کا کام کر جاتا ہے، کیونکہ اس کو محل ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ یہاں بات کیا کرنی ہے، یہ سچویشن کس چیز کی۔ تو پہلے اپنے اوپر کام کریں، نفس کے اندر وہ جذبات، تجرع، وہ افراط تفرید، وہ جوش، وہ ولولہ، وہ آگ، وہ سب کچھ دنیا میں 1 منٹ میں چینج لانے، اس کو ٹھنڈا کریں، لوگوں کو سمجھیں، انسانوں کو سمجھیں، خیر شر کا موازنہ دیکھیں۔ آپ سے یہ جو میں پڑھتا ہوں، جو میں اسٹڈی کرتا ہوں اکیلے میں، یار میں نے 4 لوگ ٹھیک نہیں کیے زندگی، وہ 4 کیے تھے نا، اس میں سے 3 ناراض ہو جاتے ہیں مجھ سے۔ زندگی رہی اس چیز کا نام کہ لوگ ہم سے ناراض ہو گئے،
وہ ناراضگیاں ہی تھی کیونکہ بھائی ہم سے 4 لوگ نہیں ٹھیک ہو رہے. ہماری لیڈرشپ کی یہ اوقات ہے کہ ہم سے 4 لوگ نہیں صحیح ہو سکے دنیا کے. میں ہمیشہ سے سوچتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اچیو کیا ہے, وہ کس طرح آپ نے, وہ انسان وہی تھا, ہوم رجال و نحنو رجال. اگرچہ وہ بڑے فضیلت والے لوگ تھے, ہم تو پیر کی خاک نہیں ہوں گے, لیکن انسان تو انسان تھا نا جس اندر سے لاتے. ہم اس ایولیوشن کو نہیں مانتے کہ انسان کی جو سائیکالوجی جو ہے, جو سوچنے, جذبات, احساسات, اندر کا ای کیو آئی کیو وغیرہ جو بھی ہے اندر, غصہ, غضب, غیظ, امید, محبت, یہ ہیومن بینگ سنس دا بگننگ آف ٹائم. تو وہ انہوں نے کیسے مینیج کیا ہوگا اس ٹائم پر کہ کس طرح آپ سے سلام لوگوں کو قائل کرتے تھے. ہر مزاج کے لوگ بیٹھے ہیں, وہ ایک بدو آ رہا ہے وہاں پر, وہ آ کے آپ سے قسمیں کھا کھا کے پوچھ رہا ہے, آپ بتائیں آپ پر اللہ کی قسم کھا کے بولیں گے آپ پہ وہی نازل ہوئی ہے, نمازیں فرض ہوئی ہیں. مطلب ہارش ایٹیٹیوڈ بھی ہیں, کہیں سخت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں وہاں پر چودھری بیٹھے ہیں, کہیں سیاستدان بیٹھے ہیں, کہیں غریب غربا بیٹھے ہیں, کہیں پیسے ہوئے بیٹھے ہیں, کہیں تاجر بیٹھے ہیں, کہیں فل مزاج والے لوگ بیٹھے ہیں. میں وہ ابو جہل کی تو میں ہی نہیں ختم ہوتی تھی. ہاؤ ڈیڈ ہی ڈو دیٹ؟ تو جب آپ اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں گے نا کہ بھائی ایک تو آپ نے کہیں سیرت پڑھی نا, تو وہ تو ایک شیخ کا اپنا موقف ہوگا, اس نے پرسپیکٹو لکھ دیا. ایک ہے جب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نہیں بھائی تلاش کرو یہ مسئلہ قرآن حدیث پہ, یہ پھر آپ اپنے اندر بھی بڑی چینجز لائیں گے, اور آپ پھر لوگوں کو بھی علیحدہ طریقے سے دیکھنا شروع کریں گے. یہ سب آپ کے اندر آئے گا جب آپ اپنے اندر ایک سیلف چیک لیں گے. ایک اچھے استاد کے ہاتھوں اگر آپ لگ, آپ انشاءاللہ دین اور دعوت کا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے. تو آئی تھنک یو نیڈ ٹو ورک آن یور سیلف فرسٹ اینڈ دین کم ان ٹو دا فیلڈ ایز ویل. اینڈ یٹ وائل بینگ ان دا فیلڈ میں آ کے ہی غلطیاں ہوں گی تو وہ اپنا آپ ٹھیک ہوگا. تو غلطیاں ہوں گی, ہم اس سے آپ لوگوں کو بھاگنے نہیں دیں گے, لیکن غلطیوں کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے جہاں جا سکتے ہیں.